السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے سبق کے ساتھ ایک دفعہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم نے آج تیسرے پارہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 60 یعنی کہ 60 سے پڑھنا ہے، تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحق من ربک، الحق، حا کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے، قاف موٹا پڑھنا ہے اور قاف پہ پیش ہے، تو قاف کو ہم کھینچ کے نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جیسے بعض لوگ پڑھتے ہیں الحق، نہیں، ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ الحق موٹا قاف، من ربک، من ربک، را کو پر پڑھنا ہے، را پہ زبر ہے۔ فلا تکن من الممترین، فلا، فا زبر فا، لام زبر الف، لا، الف مدہ کے ساتھ کھینچ کے پڑھنا ہے۔ تکن من الممترین، یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد میم آیا ہوا ہے، تو ہم ان دونوں کو ملا کے غنے کے ساتھ پڑھیں گے، اسے کہتے ہیں ادغام بالغنہ۔ فلا تکن من الممترین، را ہم نے باریک پڑھی ہے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے۔ فمن حاجک، فمن نون کو ظاہر کر کے پڑھا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد حا حروف حلقی میں سے آیا ہوا ہے، تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا۔ فمن حاجک، اس مد کو ادا کرنے کا طریقہ سیکھ لیں۔ جب بھی مد کے بعد شد والا حرف آتا ہے تو اس مد کو ہم 5 سیکنڈ تک لمبا کرتے ہیں، پھر شد والے حرف کو پکڑتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پکڑنے کا مطلب یہ ہے آپ اس کو 1-2 سیکنڈ تک یہاں پہ رکتے ہیں اور پھر اس لفظ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیسے؟ حاجک، سمجھ آیا آپ کو؟ دوبارہ سے سنیں۔ حاجک، ایسے جب میں رکی ہوں نا، وہ کام آپ نے بھی کرنا ہے۔ کاف کو لمبا نہیں کرنا، جیم کو لمبا نہیں کرنا، ان کے اوپر زبر ہے۔ فیہ، فیہ، من بعدی، نون ساکن کے بعد با آیا ہے تو نون کو میم میں بدل دیں گے، تو یہاں پہ نون کے بجائے میم پڑھا جائے گا، یعنی کہ من بعدی کے بجائے من بعدی، ہونٹوں کو بند کر کے غنہ کر کے ہم اس لفظ کو ادا کریں گے۔ ما جاءک، پھر سے مد کو کھینچ کے پڑھیں گے، ٹھیک ہو گیا؟ 5 سیکنڈ تک۔ من العلم، اب بعض لوگ پڑھیں گے من العلم تو وہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ من العلم، فقل تعالوا، فقل، قاف موٹا ہے، فا پہ زبر ہے، تو ہم کسی بھی لفظ کو لمبا نہیں کریں گے۔ تعالوا، لام زبر، والو، الف مدہ اور واو لین، ان میں کیا فرق ہے؟ الف مدہ کو ہم نے کھینچ کے پڑھا ہے الف سے پہلے زبر آنے کی وجہ سے، جبکہ واو لین یعنی کہ واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو واو لین بنتا ہے، اسے نرمی سے پڑھتے ہیں اور بغیر کھینچے پڑھتے ہیں۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو، دال کے اوپر کلکلا ہو رہا ہے کیونکہ دال کے اوپر ساکن ہے، ٹھیک ہے؟ جب بھی قاف تو با جیم دال ان 5 حروف میں سے کسی بھی حرف کے اوپر ساکن آ جائے تو جھٹکے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ قلقلہ۔ ندعو ابناءنا وابناءکم، یہاں پہ بھی کلکلا، یہاں پہ بھی کلکلا کیونکہ با بھی حروف کلکلا میں شامل ہے، اور یہاں پہ بھی کلکلا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَکُم، اب آپ کے پاس یہاں پہ مدیں آ رہی ہیں، جو یہ ساری مد جو ہیں ابھی تک جتنی ہم نے پڑھی ہیں آج کے سبق میں، جیسے کہ حاجک، یہ والی مد، اور پھر یہ والی مد، اور یہ 4 مدات جو ہیں یہ ساری ایک ہی ہیں، ان کو ہم خوب سرا کھینچ کے پڑھیں گے۔
وَأَنفُسَنَا نون ساکن کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے تو ہم نے یہاں پہ اخفا کیا ہے، یہاں بھی اخفا. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ قیف کا مطلب ہے رک جائیں، بہتر. ثم غنہ ادا کریں. نبتہل فنجعل لعنت اللہ، با پہ بھی کلکلا اور جیم پہ بھی کلکلا. ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اللہ کا نام پر پڑا ہے کیونکہ اللہ کے نام سے پیچھے زبر ہے. علل عین کی مخرج کا دھیان رکھنا ہے، کاف کو کھینچ کے پڑھنا ہے، زال کو نرمی سے پڑھنا ہے. علی الکاذبین. ان ھذا غنہ کرنا نہیں بھولنا. ھذا لہو القصص الحق، لہو القصص الحق. قاف کا کلکلا ادا کر لیجیے گا کیونکہ ہم یہاں پہ رک رہے ہیں تو قاف ساکن ہو جائے گی. اس سے دیکھیں انہوں نے بھی ہائی لائٹ کیا ہوا ہے کلکلے والے کلر سے. صواد کو پر پڑھنا ہے، قاف کو پر پڑھنا ہے، یہ دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہیں. کیسے؟ قصص الحق. وما من الہ الا اللہ. وما من نون ساکن کے بعد حمزہ حروف ہلکی میں سے ہے تو ہم نے یہاں پہ اظہار کیا بغیر غننے کے پڑھا. الا اللہ. یہ تو لام باریک ہے کیونکہ لام تو موٹی کر ہی نہیں سکتے، اللہ کا نام پر کر سکتے ہیں، وہ بھی تب جب اللہ کے نام سے پیچھے زبر ہو. اب بعض لوگ پڑھیں گے اللہ، یعنی اس کو بھی پر کرنا اس کو بھی نہیں، یہ باریک اور یہ پر. الا اللہ، ہا کی آواز آخر میں آنی چاہیے. وَإِنَّ اللَّهَ نون کا غنہ ادا کر لیجیے گا، نون پیشاد ہے اس لیے، اور لفظ اللہ کو پر پڑھنا ہے لفظ اللہ سے پیچھے زبر کی وجہ سے. لہو العزیز لہو ہا کی مخرج کا دھیان رکھنا ہے اور عین کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے. لہو العزیز عزیز الحکیم. ہا کے مخرج کو واضح کر کے پڑھنا ہے اور کاف باریک پڑھنا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ ہم نے یہاں پہ اخفا کا قاعدہ کیا ہے، نون کو چھپا کے پڑھا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے. فَإِن تَوَلَّوْا غنہ بھی کیا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ اب غنہ یہاں پہ بھی ہے یہاں پہ بھی ہے، بس فرق اتنا ہے کہ یہاں چھپا ہوا غنہ ہے یہاں واضح غنہ ہے، نون اور میم کا غنہ. فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. پھر سے یہاں پہ اقلاب کا قاعدہ ہو رہا ہے، تنوین کے بعد حرف با آیا ہے تو تنوین میم میں بدل جائے گا. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قُلْ موٹا قاف مد 2.5 سیکنڈ تک کھینچ کے پڑھنی ہے. کتابی کاف نرمی سے پڑھنا ہے. تعالوا عین کو واضح کر کے پڑھیں اور یہ حلق کے درمیان سے نکلتا ہے. إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا. کلیمتن اخفا، ٹھیک ہے، چھپا ہوا غنہ کرنا ہے، کلیمتن کے بجائے کلیمتن. مد کو خوبصورت کھینچ کے پڑھنا ہے 5 سیکنڈ تک. تنوین کے بعد حرف با آیا ہے تو تنوین میم میں بدل جائے گا. سواء بیننا وبینکم بیننا وبینکم اللہ نعبد. اللہ باریک لام باریک اور شد کے ساتھ. نعبد الا اللہ، لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے لفظ اللہ کے پیچھے زبر کی وجہ سے. ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ شیئا
تنوین کے بعد یمون میں سے واو آیا ہوا ہے تو تنوین کو ہم اس کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے اور غننے کے ساتھ پڑھیں گے. یتخذ بعضنا بعضنا زواد کو پر کر لیجیے گا. زواد حروف مستعلیہ میں سے ہے. خا کو بھی پر پڑھنا ہے. یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. جی یہاں پہ زواد کو ہم نے پر پڑھا. اب آپ میں سے بعض لوگ پڑھتے ہوں گے بعضن. بعضن نہیں ہے, یہ ہے بعضن. اربابا را ساکن اگر ہو تو اس سے پیچھے والے حرف پہ زبر یا پیش ہوگی تو را ساکن کو پر پڑھیں گے, اور اگر را ساکن سے پیچھے والے حرف کے نیچے زیر ہوگی تو را ساکن کو باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ ہمارے پاس ہے تنوین. تنوین کے بعد یمون میں سے میم ہے تو ہم ان دونوں کو آپس میں ملا کے پڑھیں گے اور غننے کے ساتھ پڑھیں گے. اربابا من دون اللہ. نون ساکن کے بعد دال ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے تو ہم نے یہاں پہ چھپا ہوا غنہ کیا. لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے. لفظ اللہ سے پیچھے زیر کی وجہ سے. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا. پھر سے اخفا کا قاعدہ ادا کریں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے. فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. نون کا غنہ ادا کریں گے نون پہ شد کی وجہ سے. یا اہل الکتاب لم تحاجون. مد کو خوب سرا کھینچ کے پڑھیں. ہا کے مخرج کا خیال رکھیں. کاف کو باریک پڑھیں. اور بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں لیما. آپ نے نہیں پڑھنا, آپ نے پڑھنا ہے لیما. کیسے؟ لام زیر لی میم زبر ما. لیما تحاجون. مد کو خوب سرا کھینچ کے پڑھیں کیونکہ یہ مد 5 سیکنڈ تک لمبی کی جانے والی مد ہے. پھر وہی بات, مد کے بعد شد والا حرف آ گیا, یہ والا شد, تو ہم اس لفظ کو پہلے پکڑیں گے اور پھر چھوڑ دیں گے, یعنی کہ جیم کو. کیسے؟ تحاجون. سمجھ آ گیا؟ واو مدہ کو بھی کھینچ کے پڑھنا ہے. فی مد کا خیال رکھیے گا, 2.5 سیکنڈ تک آپ نے اس مد کو لمبا کرنا ہے. ابراہیم. با پہ کلکلا ہو رہا ہے کیونکہ با سیکنڈ سے پیچھے والے حرف کے نیچے زیر ہے. را کو پر پڑھنا ہے اور ہا کے تلفظ کا بھی دھیان رکھنا ہے. وما انزلت التوراۃ. پھر سے مد کھینچنی ہے ہم نے 2.5 سیکنڈ تک, 2.5 سیکنڈ تک. نون ساکن کے بعد زا حروف اخفا میں سے ہے تو اخفا کا قاعدہ ہوگا. کیسے؟ انزلت التوراۃ توراۃ والانجیل. پھر سے اخفا. الا من بعدہ. الا من بعدہ. نون ساکن کے بعد حرف با ہے تو نون ساکن کو ہم میم میں بدل دیں گے. اگر ہم توا پہ وقف کریں گے تو ہا کی آواز آنی لازمی ہے. جیسے کہ بعض لوگ وقف کرتے ہیں بعد, نہیں, بعد. عین کو واضح کریں اور ہا کے تلفظ کا دھیان رکھیں. افلا تعقلون. تعقلون. عین کے مخرج کا خیال رکھنا ہے اور قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. آج تک کے لیے اتنا سبق کافی ہے. چلے آئیے اب اس سبق کو ہم قرات کے ساتھ پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحق من ربک فلا تکن من الممترین. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك
ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون صدق الله مولانا العظيم। इजाज़त दीजिए, फिर हाज़िर होंगे एक नए सबक के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।